وار کے دو پہلو ہوتے ہیں سر. ایک نیچر آف وار, ایک ہوتا ہے کریکٹر آف وار. نیچر آف وار تو ایک ہی ہوتا ہے کہ جیت ہوگی یا ہار ہوگی, کیا ہوگا. کریکٹر آف وار ہوتا ہے کہ جنگ کس طرز پر لڑی جا رہی ہے. ایک طرف آپ رشیا پر پابندیاں لگاتے ہیں, لگائی ہوئی ہیں, دوسری طرف آپ اسی ملک سے تیل بھی لے رہے ہیں اور گیس بھی لے رہے ہیں, تو کس چیز کی سکسیس ہوئی آپ کی؟ مجبوری ہے سر یورپ کی. سر مجبور, تو جو مجبور آدمی جنگیں نہیں لڑ سکتا. دنیا میں اور کوئی چیز پرماننٹ ہو یا نہ ہو, سر جنگ ایک پرماننٹ فیچر ہے. جب آپ صدیوں کا قرضہ, تاریخی قرضہ اور تاریخ کا قرض ساتھ لے کے چل رہے ہو, پھر دنیا میں امن نہیں آیا کرتا. جب کوئی چھوٹی موٹی بات ہو, یا مطلب وینزویلا کا صدر اٹھا لیا, تو اگر کوئی کہتا ہے, میں کہتا ہوں یار ایک چھوٹی مائنر, آپ چھوٹی موٹی بات کہہ رہے ہیں سر. ایک صدر کو جا کے آپ اٹھا لیا ہے سر. رائٹ, اس صدر کو اٹھا کے لے گئے ملک کیا. لیکن سوال ہے کہ کیا اس چیز سے رشیا اور چائنا کو کوئی فرق پڑا ہے؟ آنسر از نو. جو سانزو تھا نا, اس کا ایک فکرہ بڑا زبردست ہے. چائنیز اس پر پورا عمل کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے نیور انٹرپٹ یور اینیمی وین ہی از میکنگ اے مسٹیک. جی سر. میں کہوں گا یہ مسٹیک نہیں, بلنڈر ہے. بلنڈر نہیں, یہ سوسائڈ ہے. ابھی تک پورا یورپ پلس امریکہ مل کے یوکرین کو کسی بھی محاذ پر پیچھے نہیں ہٹا سکے. یہ ویسٹ کی شکست ہے. جو جنگ جاری ہے اس میں ابھی تک کی بڑی ہیپننگ یہی ہے. کیا یہ واقعی ورلڈ وار 3 کا ایک جو ہے وہ سسٹم بنتا جا رہا ہے یا کچھ اور ہے؟ اصل میں تو جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تھا. اس کے اب دو نام ہیں کہ اس کو آپ, یا جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ کولڈ وار 2, یا اگر آپ نے پھر ورلڈ وار کہنا ہے تو 3 کی سینس میں, تو وہ بہت دیر سے شروع ہے. حصوں میں ہو رہی ہے, لہروں میں ہو رہی ہے, پاکٹس میں ہو رہی ہے, لیکن جنگ جاری ہے. اگر آپ نے جس طرح کہا کہ یورپ اس کے ساتھ نہیں ہے, تو یہ یو ایس کی اگریشن میں پھر یورپین کنٹریز کے ساتھ اس کی جو پارٹنرشپ ہے وہ کیا رہے گی؟ نہیں, اس جنگ میں اس وقت کوئی بھی بندہ شیورٹی سے نہیں کہہ رہا سکتا کہ یورپ کہاں اور کس کے ساتھ کھڑا ہے. یو ایس اور گرین لینڈ. سر اب اس پہ آپ کامنٹ کر دیں کہ ڈو یو تھنک یہ ہوگا, ویسٹ ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو, وہ اوور ڈو اور مسٹیکن کے بیچ میں پھنس گیا ہے. امریکہ کی معاشی مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. امریکہ اسی بوجھ کے نیچے آ کر مجھے ڈی گریڈ ہوتا ہوا اور ڈس انٹیگریڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. میں اسی اچھی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. کسی بندے کو یا کسی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے ایک بیماری بھی کافی ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ ہے, اس کو بلڈ پریشر بھی ہے, اس کو شوگر بھی ہے, اس کو دمہ بھی ہے, وہ 3 گولیاں کھاتا ہے. لیکن اگر ایک طاقتور جو ملک تھا اب وہ بھی ایک گولی کھانے لگ گیا ہے, تو وہ گولی سے پھر انسولین, اور انسولین سے اس نے بھی آگے جانا ضرور ہے. دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے طے شدہ چیز تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی ہوئی ایک سازش ہے. کچھ لوگ مختلف باتیں اس کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب. سر آپ اس بات پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ واقعی ورلڈ وار 3 کا ایک جو ہے وہ سسٹم بنتا جا رہا ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے, اس کا نا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں یا سوشل سائنس کی کوئی چیز ہو, تو اس میں نا میتھمیٹیکل لائن لگانا بہت مشکل ہوتا ہے انٹل انلیس کہ دنیا کے سارے یا میجورٹی لوگ اس پہ اگری نہ کر جائیں. مثلا اس میں نا 2 باتیں ہیں. ایک جو اوپینین ہے وہ یہ کہا جاتا ہے یہ کولڈ وار 2 ہے. اچھا, کولڈ وار 1 کون سی تھی؟ جب یو ایس ایس آر تھا اور دوسری طرف امریکہ اور یورپ تھا. بالکل ٹھیک ہے. کولڈ وار 2 اب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب اس میں ایک طرف چائنا پلس رشیا, دوسری طرف امریکہ اور پلس یورپ نہیں ہے, یورپ اس میں سے کٹ ہو کے آ رہا ہے. یعنی ورلڈ جو کولڈ وار 1 تھی اس کا ریورس ہو گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پھر جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 ہے, تو پھر کہا جاتا ہے کہ جو کولڈ وار تھی جو 45 سال تک آلموسٹ لڑی گئی, 45 سے لے کے 1990 تک آلموسٹ, تو وہ کیا تھی؟ تو وہ تیسری عالمی جنگ تھی جو سر جنگ تھی. تو اس کے اب 2 نام ہیں کہ اس کو آپ, یا جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ کولڈ وار 2, یا اگر آپ نے پھر ورلڈ وار کہنا ہے تو 3 کی سینس میں, تو وہ بہت دیر سے شروع ہے. حصوں میں ہو رہی ہے, لہروں میں ہو رہی ہے, پاکٹس میں ہو رہی ہے, لیکن جنگ جاری ہے.
تو سر یہ یو ایس کی جو اگریشن ہے، اگر آپ نے جس طرح کہا کہ یورپ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ یو ایس کی اگریشن میں پھر یورپین کنٹریز کے ساتھ اس کی جو پارٹنرشپ ہے وہ کیا رہے گی؟ نہیں دیکھیے، یہ تو پھر نا ایپیسوڈز ہوتی ہیں. آپ ایک ویب سیریز دیکھتے ہیں، ایک ڈرامہ سیریز دیکھتے ہیں، تو اس میں قسط آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں لابی بندے کے ساتھ جڑ گئی، فلاں لوگ سے کٹ ہوگی. تو اس میں آپ کیوں کہہ لیں کہ جس طرح جب کولڈ وار 1 جو ہوئی تھی یو ایس ایس آر اور امریکہ میں، اس میں پہلا جو بیٹل گراؤنڈ یو ایس اے نے جیتا تھا اور یو ایس ایس آر کو شکست ہوئی تھی، وہ یہ تھا کہ یو ایس ایس آر کے حصے میں 5 ملک آئے تھے اور اس نے وارسا پیکٹ بنایا، اور وہ پانچوں کے پانچوں ماڈریٹلی ڈیولپڈ سیمی ڈیولپڈ کنٹریز تھے. جو ہائی فائی کنٹریز تھے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یو کے ہے، وہ سارے امریکہ کے ساتھ چلے گئے تھے. اب اس جنگ میں اس وقت کوئی بھی بندہ شیورٹی سے نہیں کہہ رہا سکتا کہ یورپ کہاں اور کس کے ساتھ کھڑا ہے. دوسری جو میننگ فل بات ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو ایک چھوٹی سی ہیپننگ ہوتی ہے تو لوگ اس کو پورا ایپیسوڈ بنا کے نا تو اس پہ وی لاگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اب اصل میں تو جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تھا. اچھا. اب وہ 22 کی بات ہے، یہ 26 آ گیا، تو 4 سال تو ہو گئے. اب ویسے جو ورلڈ وار ہوئی تھی وہ چونکہ ہاٹ وار تھی تو وہ 4 سالوں میں فیصلہ ہو گیا. اب چونکہ یہ کولڈ ہے، اچھا کولڈ وار یا 4th جنریشن وار اور پلس 5th جنریشن وار، اس میں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسرے صاحب علم لوگ ہیں، ان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وار کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک نیچر آف وار، ایک ہوتا ہے کریکٹر آف وار. نیچر آف وار تو ایک ہی ہوتا ہے کہ جیت ہوگی یا ہار ہوگی، کیا ہوگا. کریکٹر آف وار ہوتا ہے کہ جنگ کس طرز پر لڑی جا رہی ہے. وہ جو طرز ہوتی ہے وہ جنریشن کہلاتی ہے. جو کولڈ وار 1 تھی یا جو کولڈ وار اصل تھی وہ 4th جنریشن وار تھی. اب یہ جو کولڈ وار 2 ہے یہ 5th جنریشن وار ہے. اور جو 4th پلس 5th جنریشن وار جو ہوتی ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے 10 سال کم از کم 15-20 بھی لگ سکتے ہیں. اسی لیے جب کوئی چھوٹی موٹی بات ہو یا مطلب وینزویلا کا صدر اٹھا لیا تو اگر کوئی کہتا ہے، میں کہتا ہوں یار ایک چھوٹی مائنر، آپ چھوٹی موٹی بات کہہ رہے ہیں سر، ایک صدر کو جا کے آپ اٹھا لیا ہے سر. رائٹ. اب دیکھیے، یا تو بات یہ ہو کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہو. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ کو ریاستیں خریدنے کی یا قبضہ کرنے کی بات ہے، یہ بھی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک نا انڈین مووی کا ڈائلاگ ہے سر، فیصلے غلط نہیں ہوتے، ان کے نتیجے غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ اگر ایک بندہ ایک سٹیپ لیتا ہے نا تو ہم اسی وقت ساری قیاس آرائیاں اس کے ساتھ جوڑ کے نا تو نتیجے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. اب جس طرح انہیں یہ کہا ہے کہ فیصلے غلط نہیں ہوتے، ان کے نتیجے غلط ہوتے، اسی طرح جو سانزو تھا نا، جی سر، آرٹ آف وار والا، جو کہ اصل میں 5th جنریشن وار ہے، اس کا ایک فکرہ بڑا زبردست ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کبھی کبھی کہ چائنیز اس پر پورا عمل کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے نیور انٹرپٹ یور اینیمی وین ہی از میکنگ اے مسٹیک. جی سر. میں کہوں گا یہ مسٹیک نہیں، بلنڈر ہے. بلنڈر نہیں، یہ سوسائڈ ہے. اچھا. تو چائنا اب چپکے سے اس کو واچ کر رہا ہے. اب پھر اس کے اندر ایک چیز جو آج شامل ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں اٹریشن وار. جی سر. اور کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، غزہ میں لوگ مرے، یوکرین میں لوگ مر رہے ہیں، انہوں نے صدر ہی اٹھا لیا ایک ملک کا. رائٹ، اگریڈ. لیکن جو ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اٹریشن ہو رہی ہے ویسٹ کی. اچھا. اٹریشن کو میں سمجھا سکتا ہوں. دریا کا پانی بہ رہا ہو یا نہر کا پانی بہ رہا ہو نا، خاص طور پہ دریا کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل جیوگرافی کی اصطلاح ہے. تو 2 پتھر جب آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو دونوں کا کچھ نہ حصہ گرتا ہے اور گریجولی وہ اپنا وجود کھو دیتے ہیں. اور کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ویسٹ کی اٹریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا. ویسٹ کے مثلاً آپ کہیں گے کہ سر کوئی ایگزامپلیفائی کرے. ایک بات جس کو وہ فار گرانٹیڈ سمجھ کے، ایک ان کا امیج تھا، ایک ان کی پرسیپشن تھی جس کو دھک سے اڑا دیا رشیا نے، وہ یہ تھی کہ یورپ پر حملہ نہیں ہو سکتا، یورپ پر حملہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں سوچے گا. تو وہ آپ آنسٹ بات ہے کہ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جب پوتن نے، میں کریمیا کی بات نہیں کر رہا، میں یہ یوکرین پر جو حملہ، یہ ایک میجر ہیپننگ تھی. کہ یہاں پر کہانی کے اندر ایک ٹوسٹ آیا ہے. اور ابھی تک پورا یورپ پلس امریکہ مل کے یوکرین کو
किसी भी महाज पर पीछे नहीं हटा सके। ये वेस्ट की शिकस्त है। जो जंग जारी है उसमें अभी तक की बड़ी हैपनिंग यही है। आपने वेनेजुएला के सदर की बात, उस सदर को उठा के ले गए मुल्क क्या, लेकिन सवाल है कि क्या इस चीज से रशिया और चाइना को फर्क पड़ा है? आंसर इज नो। तो अपने तौर पे उन्होंने बड़ा काम कर लिया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मतलब सवाल तब होगा, मेजर डेवलपमेंट मैं तब मानूंगा जब चाइना को या रशिया को बैकफुट पर किसी तरफ जाना पड़ेगा, ये अपना कोई इत्तेहादी खोएं, एलाई खोएंगे, तब बात होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं। तो सर कहीं ये तो नहीं कि ईरान के अंदर जो यूएस करवाने की कोशिश में है वो एक्चुअली इसीलिए है कि वो रशिया और चाइना को इम्पैक्ट करना चाहता है? सर देखिए, मिसाल के तौर पे चले फर्ज कर लेते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, वो ना ईरान पर एक और अटैक भी कर देते हैं, ठीक है, रजीम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि इस बात से चाइना या रशिया को क्या फ़र्क पड़ेगा, सवाए इसके कि एक धाग को, एक इमेज को थोड़ा सा दचका लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, वो बात ये है कि जब से इजराइल ने ये जेनोसाइड शुरू किया है और ईरान को एंगेज किया हुआ है, सवाल ये कि क्या वो विन विन सिचुएशन में आ रहा है, उसका भी जवाब नफ़ी में आ रहा है। ठीक है, उनका इमेज गया। इमेज की आप कहेंगे जी इमेज से क्या होता है सर? माइट इज़ राइट है। नहीं, दुनिया में अब दोबारा दुनिया एक ऐसी स्टेज में आई है कि जहाँ पर पब्लिक परसेप्शन की वैल्यू डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई है। इजराइल से जो ज्यूज हैं वो छोड़ के बाहर जाने पर मजबूर हुए, इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए, इजराइल का इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, और सबसे बड़ी बात वो जो ग्रेटर इजराइल था उसको वो ताहाल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। अब खुदा ना खास्ता या अल्लाह ना करे वाले अल्फाज यूज़ किए बगैर भी मैं ये कहूँगा कि जब जहाँ किसी जगह इजराइली कोई ग्रेटर इजराइल को मज़ीद इलाका काबू करेंगे और वो चीज़ मटीरियलाइज हो जाएगी, उसको दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, फिर कहा जाएगा कि हाँ इजराइल ने कुछ हासिल कर लिया। अब यूएई और सऊदीया में रिफ्ट डाल देना, वो सोमाली लैंड चले जाना, वो कर लेना, अभी ये इसको कहते हैं इन द बीइंग, इन द मेकिंग है, अभी मटीरियलाइज नहीं हुआ। कब्जा करना यानी कि आप कह रहे हैं कि लिटरली जाके कब्जा करना? हाँ, देखिए जी, असल तो उनका टारगेट वही है ना, ग्रेटर इजराइल। तो सर वो एक्चुअली मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया और ये सारे सऊदी अरब है, उसके अंदर इसी बात की तो जंग हो रही है सर। तो फिर जंग किस चीज़ की हो रही है? तो सर वो कहता है यहाँ में मुझे रिकग्नाइज करो सर, मुझे मानो, मतलब मुझे तस्लीम कर लो। वो काम भी बैकवर्ड चला गया। फिर उन्होंने हॉट वार की बजाय फिर वो जो इंटरनल या जिसे कह लें कि कोल्ड वार के स्टाइल से रिफ्ट डाली। मतलब ये दिन में ख्वाब देखने वाली बात लगती है कि यूएई और सऊदीया के अंदर जो है जनाब एक रिफ्ट आ गया। तो ये एक इन अ वे एक तरह से उनकी कामयाबी है। लेकिन सवाल ये कि टेंजिबल, सेटल्ड और लॉन्ग टर्म जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होती आप उसे सक्सेस या फेलियर नहीं कह सकते। लॉन्ग टर्म परमानेंट जो अभी तक एक डेवलपमेंट पिछले 4 साल की वो एक ही है, उसका नाम रूस का अटैक है यूक्रेन के ऊपर। और उसको आप देखें इसी बात पे गौर करें सर। एक तरफ आप रशिया पर पाबंदियां लगाते हैं, लगाई हुई हैं, दूसरी तरफ आप उसी मुल्क से तेल भी ले रहे हैं और गैस भी ले रहे हैं। तो किस चीज़ की सक्सेस हुई आपकी? मजबूरी है सर, यूरोप की सर। मजबूर, तो जो मजबूर आदमी जंगे नहीं लड़ सकता। अच्छा, ठीक है। जब मजबूरियां हायल हों तो फिर आप जंगे नहीं लड़ सकते। अच्छा सर, इसी से कंटिन्यूड आपने बात की सऊदी और यूएई की, हम वापस आते हैं यूएस और ग्रीनलैंड पे। लेकिन सर ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि आप क्या समझते हैं कि सऊदी और यूएई की रिफ्ट डालना, क्या ये जो कामयाबी है थोड़ी सी ही सही, आगे जाके लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगी मुस्लिम दुनिया को? देखिए जी, शॉर्ट टर्म में तो इसने हला के रखा, ठीक है, और ये इजराइल के पार्ट पे, अमेरिका के पार्ट पे, वेस्टर्न लॉबी के पार्ट पे एक बहुत बड़ी सक्सेस है, ठीक है। लेकिन एक उसमें बहुत बड़ा लेक्यूना है। यूएई के मसल बहुत छोटा है, ठीक है, उसकी आबादी, उसका एरिया, सिर्फ इकोनॉमी से आप एक हकीकत नहीं बनते। और इकोनॉमी जब आपकी ना वो क्या इसे डच डिजीज़ भी कहते हैं और सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी कहते हैं, जब आप कहीं ना सारा आ जाके एक चीज़ पर ही हो और उसका भी मुस्तकबिल जो है वो 20-25 साल से ज़्यादा ना हो, तो इस तरह का मुल्क सिवाय इसके कि वहाँ का जो भी फरमानवा है, बादशाह है, वली अहद है, कि वो अपने उसको रजीम को तवालत दे लेगा, और कोई यूए की इतनी वैल्यू नहीं है। सर थोड़ा सा और पीछे आके हम बात करते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर
یو ایس اور گرین لینڈ. ہاں سر اب اس پہ آپ کامنٹ کر دیں کہ ڈو یو تھنک یہ ہوگا, یا اگر ہوگا تو اس سے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چانسز تو نظر آ رہے ہیں. مطلب اس طرح کا سوال ہو نا تو اس کے جواب میں پھر کہنا پڑتا ہے آنسر از یس اینڈ نو. ٹھیک ہے, یہاں کہا جاتا ہے گڈ کوشچن نیکسٹ کوشچن. جی سر. تو لیکن نظر تو آ رہا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ وجہ پہ پہلے آپ چلے جائیں نا تو پھر کامنٹ کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یو ایس اے مانے یا نہ مانے, اظہار کرے یا نہ کرے, دنیا کا میڈیا اس کے قبضے میں ہے, جو بھی کر لے, امریکہ کی معاشی مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا آپ یو ایس کا ڈیٹ کلاک دیکھیں جس میں وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا قرضہ روزانہ $5 بلین بڑھتا ہے. آپ اچھا یہ وینزویلا کی آپ نے بات کی نا, مثال کے طور پہ مائٹیز رائٹ کو آپ لے لیں, آپ ریئل اسکول آف تھاٹ کو لے لیں. اگر اس قبضے کے نتیجے میں امریکہ کی عوام کو کوئی ریلیف ملے گا تو یہ چیز جسٹیفائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے محاذ ہوتے ہیں دو, ایک جو باہر کھلا ہوتا ہے, ایک اندر ہوتا ہے. اچھا وہاں پر آپ کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سارا فائدہ جانا ہے جو امریکہ کی ایلیٹ کلاس ہے, امریکہ کی جو آئل کمپنی ہے وہ خوش ہو جائیں گی, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. مطلب کوئی بہت بڑا نظریے کی جنگ, کوئی جمہوریت لائی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت بڑے ریزروز ہیں اس میں, نو ڈاؤٹ کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر ہیں, لیکن سوال یہ کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا. کیا امریکہ کے اندر کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں گی؟ کیا امریکہ کے اندر پیٹرول سستا ہوگا؟ تو اگر جواب نفی میں آئے گا تو پھر یہ وہی بات ہے کہ امریکہ کو پس پردہ جو چلا رہے ہیں اگر صرف وہی راضی ہوں گے تو وہ عوام اس سے بھی راضی نہیں ہو سکے. اسی طرح سر پر گرین لینڈ پہ جو ہم بات کریں. ہاں اچھا, اب گرین لینڈ کی جو بات ہے, گرین لینڈ کی جی دیکھیں سیکیورٹی والی بات تو سینس نہیں بناتی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ گرین لینڈ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس میں سال میں 8 ماہ جو ہے برف ہی رہے. اس علاقے میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جا کے کھیتی باڑی کریں گے, اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں پہ جا کے انڈسٹریز لگائیں گے. اس میں ایک ہی ایشو ہو سکتا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے ریئر ارتھ جو مٹیریلز منرلز ہیں. دیکھیں یاسر میاں بات پتہ کیا ہے, دنیا میں پہلے جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا نا, مثال کے طور پہ ویریبلز آپ کہہ لیں, ایکٹرز آپ کہہ لیں, فیکٹرز کہہ لیں. فیکٹر ہوتے تھے 8 سے 10 جن کے گرد نا ملکوں کی بقا برتری چل رہی ہوتی تھی. مثلا اس کو کہا جاتا تھا سوشو پولیٹیکو اکنامک, کہ جی جمہوریت تگڑی ہے, معیشت تگڑی ہے, سوسائٹی کے اندر کوئی رفٹ نہیں ہے, ملک چل رہا ہے. لیکن اب وہ جو ایکٹر, فیکٹر اور ویریبل ہے نا, وہ 10 کی بجائے کم از کم بھی 50 پر پہنچ چکے ہوئے ہیں. چلیں آپ کو یہ بھی اگر ایگزیجریشن لگتی ہے تو وہ 10 کی بجائے 20 سے 25 تو ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی پہلے اگر ایک ملک نے اپنے ہاں لا اینڈ آرڈر, اپنا سٹیٹس, اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہوتی تھی تو اسے 10 امور پر توجہ, اب اس کو توجہ دینی پڑتی ہے 20 سے 25 امور پر. اور اگر 20 یا 25 یا 20 ہی کر لیں, 20 میں سے 2 امور بھی مس ہو گئے تو وہ سارے کا سارا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا. میں مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی سوسائٹی کو شکست و ریخ سے دوچار نہیں کیا جا سکتا تو میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے, میرا فیورٹ ورڈ ہے کہ یعنی صرف سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی ایٹنگ ہیبٹس چینج کر کے, پھر وہی بات ہے کہ 5th جنریشن ہے, وہ اس میں ایک جنریشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں. 40 سال سے اوپر والے, 30 سال سے اوپر والے انہوں نے چھوڑ دیے تھے جب یہ شروع کیا تھا. انہوں نے اس وقت 10 سے 20 سال کی عمر والے لوگ ٹارگٹ کیے تھے. اب وہ 10 سے 20 سال کی عمر والے لوگ ڈیسیژن میکر بھی ہیں, عام پوزیشنوں پر بھی ہیں. ان کے متعلق وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ ان کی فوڈ ہیبٹس کیا ہیں, ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں. اس کو مزید میں جسٹیفائی کر دیتا ہوں. امریکہ کی فرسٹ ورلڈ وار میں 4 سالوں میں 1,20,000 بندہ نہیں مرا تھا. اب اس وقت کا جو امریکہ ہے وہاں پر سالانہ جو افراد مرتے تھے وہ 40 سے اب 45,000 پر چلا گیا. تو بندہ بارڈر پہ مرے یا اندر مرے, نقصان برابر ہوتا ہے. یہی اس کو میں ایک فریز بنا دیتا ہوں کہ ویسٹ ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو, وہ اوور ڈو اور مسٹیکن کے بیچ میں پھنس گیا ہے. مجھے ریپیٹ کر لینے دیں, اوور ڈو اور مسٹیکن. یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے تقویت پکڑیں گے, لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کا اس کے نتیجے میں نقصان ہو رہا ہے, مسٹیکن. اور دوسرا وہ اوور ڈو کر رہے ہیں.
کمال. مثلاً کیا کر رہے ہیں کہ افریقہ کا بھی کوئی ملک کو حصہ ہے, جنوبی امریکہ کا بھی کوئی ایک ملک ہے, وہاں پر ایک بندہ, اس پر وہ ریئیکشن دینا اپنانا عقیدہ سمجھ رہے ہیں. امریکہ اسی بوجھ کے نیچے آ کر مجھے ڈی گریڈ ہوتا ہوا اور ڈس انٹیگریڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. میں اس سے اچھی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. کمال سر اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. سر ذرا یہ بتائیے کہ ایران, وینیزویلا, گرین لینڈ, یہ مسائل تو ہیں سر. گرین لینڈ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ, ہاں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اگر وہاں پر وہ پیسے دے دیتا ہے امریکہ, اپنی کوئی پوری سی اے لانچ کرتا ہے, ظاہر ہے سی اے بہت ایکسپرٹ ایجنسی ہے, اور یہ گرین لینڈ کو کسی بھی شکل میں مطلب ڈائریکٹلی نہ سی انڈائریکٹلی, اس دن کے بعد جو یورپ اور امریکہ کے درمیان میں خلیج ہے نا, وہ خلیج پھر بحر یعنی اوشن بن جائے گی, اور اس دن پھر باضابطہ طور پر امریکہ اور یورپ کے درمیان, جسے کہتے ہیں نا خلیج نہیں, ایک بحر یعنی اوشن حائل ہو جائے گا. یہ بات طے ہے. کیوں؟ ایک کمٹمنٹ تھی آپ کی, جسے آپ ویسٹرن سویلائزیشن کہتے تھے. مثلا کیپٹلسٹ ورلڈ, ڈیموکریٹک ورلڈ, فیمنسٹ ورلڈ, سیکولر ورلڈ, اور کوئی بھی بندہ نہیں سمجھ. مثلا ایک چیز کا ان میں آپس میں ڈفرنس آتا تھا, اور وہ ان کا زبان کا ہوتا تھا کہ ناروے والے اپنی زبان بولتے. اس کے علاوہ کوئی ان کے درمیان کریک نہیں تھا. امریکہ کی سڑکوں پر ایک گورا گھوم رہا ہے, برطانیہ کی گھوم رہا ہے, جرمنی کے گھوم رہا ہے, فرانس کے گھوم رہا ہے, یہ جاننا مشکل ہوتا تھا کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے. لیکن اس کے اندر اب ایک واضح کٹ جو ہے نا وہ لگ جائے گا کہ امریکہ اب ان کا جو ہے نا وہ انکل سام نہیں رہا, وہ انکل سنیچ ہو گیا ہے, اور جو بڑا ہے وہ خود ڈیفالٹ کر گیا ہے. تو پھر یہ نا, اور یہاں سے کہانی ایک میننگ. اچھا, میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ آلریڈی یورپ امریکہ سے بہت پیچھے ہٹ چکا ہوا ہے. آلریڈی یورپ بہت سارے مسائل کا شکار ہو چکا ہوا ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک میننگ فل بات, انٹرپٹ نہ کیجیے گا. ہوتا کیا ہے, مثلا لوگ بات کرتے کرتے نا ایک دم ساؤتھ ایشیا پہ آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ تو مطلب جنت دوزخ والی مثال ہے, یہ نہ دیا کرو. ایک بندے کو نا 10 پرابلم کا سامنا تھا, تو لازم بات ہے اس نے گرو نہیں کر سکنا تھا, وہاں لائف ایکسپیکٹنسی گرو نہیں کرنی تھی, ترقی نہیں ہونی تھی, امن نہیں آنا تھا. لیکن کسی بندے کو یا کسی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے ایک بیماری بھی کافی ہوتی ہے. مطلب ایک بندہ ہے, اس کو بلڈ پریشر بھی ہے, اس کو شوگر بھی ہے, اس کو دمہ بھی ہے, وہ 3 گولیاں کھاتا ہے. لیکن اگر ایک طاقتور جو ملک تھا, اب وہ بھی ایک گولی کھانے لگ گیا ہے, تو وہ گولی سے پھر انسولین, اور انسولین سے اس نے بھی آگے جانا ضرور ہے. اور اس حد تک یورپ یا ویسٹ جو ہے اس کو یہ شکست ہو چکی ہوئی ہے کہ اب ان کو بھی ایک کی بجائے 2 گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں. ان کی عوام بھی کہتی ہے کہ ایٹ اور ہیٹ, یہ پہلے تصور نہیں تھے. جرمنی ہو, فرانس ہو, برطانیہ ہو, ان کی معاشی مشکلات گریجولی بڑھ رہی ہیں. سر سب سے اہم سوال, سب سے اہم بات, سر ہم ذکر بھی کر رہے تھے اس بات کا, آپ نے بھی اس بات کے اوپر روشنی ڈالی کہ دنیا نے 4th جنریشن وارفیئر دیکھی, 5th جنریشن وارفیئر دیکھی, کولڈ وار 2 کا ایرا, ابھی وہ چل ہی رہی تھی سر, ابھی ہم اس سے نہیں نکلے. سر یہ 6th جنریشن وارفیئر کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں سر, آپ نے اکثر پہلے بھی پریڈکشنز کی ہوئی ہیں, وہ کامیاب بڑی اچھی جو نہیں. دیکھیے یہ کوئی کمال نہیں ہوتا, یہ کام ہوتا ہے پروفیسروں کا. مطلب ہم نجومی تو نہیں, یہ جوتشی تو نہیں ہوتے. دیکھیے دنیا میں نا آپ کیا کہتے ہیں, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اچھا, اب نا اس فکرے کو نا تھوڑا ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو محبت ہوتی ہے یہ بذات خود ایک جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی جنگ ہی ہوتی ہے, رائٹ. تو اس کا پھر مطلب کیا ہے کہ دنیا میں سب کچھ جائز ہی ہے. اب جائز سے میں نے مراد ہے کہ دنیا میں اور کوئی چیز پرماننٹ ہو یا نہ ہو, جنگ ایک پرماننٹ فیچر ہے. اور اب لوگ کہتے ہیں جی کیا یہ بات آپ پوری انسانی تاریخ پر کرتے ہیں؟ پوری انسانی تاریخ میں بھی یہ صادق آتی ہے, لیکن انڈسٹریل ریولوشن جب سے دنیا میں آیا ہے اس وقت کے بعد سے آپ کہیں کہ دنیا میں جنگ ختم ہوئی ہو, نہیں. مثلا ایک اصطلاح ہوتی ہے پازیٹیو پیس. پازیٹیو پیس ہوتا ہے صرف جنگ نہ ہو رہی ہو, حالات بھی نہ ہو, رنجشیں بھی نہ ہو, سپاہی ماسٹرز بھی نہ لڑ رہے ہوں, سازشیں بھی نہ ہو.
एक होती है नेगेटिव पीस। सर। दुनिया में है नेगेटिव पीस कि जंग की वजूहात भी मौजूद हैं, लवाजमात भी मौजूद हैं, इंटेंशंस भी मौजूद हैं हुकूमतों की सतह पे। इन मसलन सबसे मीनिंगफुल अगर कोई खबर है ना पिछले चंद हफ्तों की, तो पता क्या है, जब पुतिन आया इंडिया तो उसका इंटरव्यू बहुत सुना मैंने, तो उसमें वो एंकर उससे सवाल करती है कि आपने कहीं ये कहा हुआ है कि रूस का यूएसएसआर का टूटना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खलिश है। ही सेड यस। तो अब वो एक पुतिन ही है, पूरा रूस नहीं लड़ रहा, मैं आपको बता दूं। सही। रूस की जो ओलिगार्क हैं, जो अमीर लोग हैं, वो चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन ये एक बंदा है। तो अब आप सोचें कि और दुनिया में चाइना भी एक रट लेके बैठा हुआ है सर। वो कहता है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, बरतानिया हमारी ह्यूमिलेशन करता रहा है, जापान वाले हमसे पंगा कर। तो जब आप सदियों का कर्जा, तारीखी कर्जा और तारीख का कर्ज साथ लेके चल रहे हो, फिर दुनिया में अमन नहीं आया करता। अब रही बात 6th जनरेशन वॉर की, उसका मैं टच दे देता हूं, वो फिर बात लंबी हो जाएगी। उसमें जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आपकी एनिमी स्टेट थी, एनिमी स्टेट को आपने 8 से 10 महाजों पर या बीमारियों पर उलझाया हुआ था। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आपको नहीं पता चला कि आप खुद भी 1 से 2 बीमारियों का शिकार हो गए। यानी मेरे कहने का मतलब है, ना आपका एनिमी आप पर अटैक कर रहा है, ना आपका एनिमी आपको वॉच कर रहा है, लेकिन उस हॉलिस्टिक नहीं, हॉस्टाइल एटीट्यूड जो आपने दूसरों को अमराज में लाहक करने के लिए जारी रखा, उस दौरान आपको भी 1 से 2 अमराज लाहक हो गए हैं। और अब दूसरा कोई चाहे या ना चाहे, आप इंटरनली इम्प्लोड करेंगे। ठीक है। इंटरनली इम्प्लोड करेंगे, और उसको कहा जा रहा है एक्स फैक्टर। अच्छा। एक्स फैक्टर का मतलब है एक्सट्रीम, कि कोई एक मुद्दा ऐसा उठेगा कि वो आपकी सारी जो साख और ढांचा है ना, उसको वो लपेट के रख देगा। और आपके जिस तरह यूएसएसआर नहीं था, न्यूक्लियर पावर था सर। तो न्यूक्लियर बॉम्ब धरे के धरे रह गए थे और पता ही नहीं चला था, 15 से हो जाएंगे। तो इस पर आप मतलब एक और पॉडकास्ट रख लें। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, जितनी शिद्दत से हो रहा है, जितनी इलाकों में हो रहा है, जितने अरसे से हो रहा है, दुनिया अब 5th से 6th जनरेशन वॉर की तरफ जा चुकी है। सर देखिए, उसमें मैं यासर मियां आपको बता दूं, सर, आप अभी भी नेट पे जाएं और आप 5th जनरेशन वॉर का ना मटेरियल हासिल करना शुरू करें, आपको नहीं मिलेगा। सर क्यों? जिन्होंने ईजाद की, जिन्होंने मुसल्लत की, वो तो मैं कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं है। तो जिन्होंने मुसल्लत की, जिन्होंने ईजाद की, मुसल्लत से ईजाद की, तो वो क्यों इस पर लिखेंगे? तो इसी तरह जो 6th जनरेशन वॉर है, फेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो आ चुकी हुई हैं, मिलेगा नहीं। हाँ, इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी जो आगे लोग उसकी डिफाइन जिस तरह से करते हैं, वो पता नहीं कि क्या से क्या मानों में ले जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए भी आपने नई इस्तेलाह दे दी सर, वो भी अब जाके इस पर रिसर्च करेंगे, चीज़ों को देखेंगे सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। आपका मेज़बान इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।